ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل یوسف اسٹوڈیو۔ السلام علیکم ناظرین، ہم آج کی ویڈیو میں قوم لوط کے عذاب کے بارے میں بات کریں گے، کیسے 3 فرشتوں نے اس بستی کا نام و نشان مٹا دیا۔ دنیا میں بحیرہ مردار کے نام سے پانی کا ایک ایسا حصہ بھی پایا جاتا ہے جس میں کوئی بھی آبی جاندار یعنی مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ دوستو، اس کو بحر لوط اور سی سالٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا پانی ایسا بدبودار ہے کہ کوئی بھی انسان اس کے پاس کچھ منٹ کے لیے کھڑا بھی نہیں ہو پاتا۔ اس کے آس پاس کی بنجر اور صحرائی زمین ہے جہاں زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ سائنسدان اور ماہرین کا خیال ہے کہ یہ ایسی زمین ہے جہاں رہتی دنیا تک کے لیے کوئی انسان آباد نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے اس بستی کو عبرت کی نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ دوستو، یہ بستی اور یہ علاقہ کبھی دنیا بھر کی سرگرمیوں کا گہوارہ ہوا کرتا تھا۔ جی ہاں، اس بستی کا نام سدوم تھا، جو ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ ہر طرح کی سبزی اور پھل وہاں پیدا ہوتے تھے۔ طرح طرح کے میوہ جات اور ہر قسم کا اناج شہر سدوم میں پیدا ہوتا تھا۔ جدید قسم کا نہری نظام اور چشموں سے یہ بستی بھری پڑی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ دوسرے شہروں اور قریبی بستیوں سے لوگ سدوم سیر و تفریح اور کھانے پینے اور مہمان بن کر سدوم آتے۔ شروع میں سدوم کے لوگوں نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور ہر طرح سے ان کی خدمت کی، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ دن بھی آیا کہ قوم سدوم ان مہمانوں سے تنگ آنے لگی اور سارے لوگ سوچنے لگے کہ کیسے ان مہمانوں کو اپنی بستی میں آنے سے روکا جائے۔ بستی والوں نے ہر قسم کا منصوبہ بنا کر دیکھ لیا، لیکن مہمان اور سیاح اس بستی کی طرف آنے سے نہ رکے۔ پھر ایک دن شیطان ان پر حملہ آور ہوتا ہے اور ایک بزرگ کی شکل میں آ کر قوم سدوم سے مخاطب ہوتا ہے کہ میں تم لوگوں کو ایک ایسی تدبیر بتا سکتا ہوں کہ جس سے تم مہمانوں سے فائدہ بھی اٹھا سکو گے اور آہستہ آہستہ مہمان اس بستی کا رخ کرنے سے بھی ڈرنے لگیں گے۔ پوری قوم خوشی میں نعرے لگانے لگی۔ وہ بوڑھا کہنے لگا کہ کل کے دن تمہاری طرف جو بھی مہمان آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو، اور یہ بدفعلی صرف مہمان مردوں کے ساتھ تمہارے بستی کے مردوں کو کرنی ہے۔ بستی والوں کو یہ تدبیر کوئی خاص نہ لگی، لیکن پھر جب اگلے دن شیطان نے ایک نہایت خوبصورت اور نوعمر لڑکے کو اس بستی میں بھیجا، جس کو دیکھ کر قوم سدوم کے سردار اپنی شہوت پر قابو نہ رکھ سکے اور کہنے لگے کہ ہمیں ہر صورت اس بوڑھے کے مشورے پر عمل کرنا چاہیے۔ قوم کے چاروں سرداروں نے اس لڑکے کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس سے بدفعلی کی۔ چنانچہ اس طرح شیطان نے قوم سدوم کو بدفعلی سکھائی۔ بس پھر اس کے ساتھ آہستہ آہستہ جیسے جیسے مہمان ان کی بستی میں آتے تو یہ لوگ ان کے ساتھ زبردستی بدفعلی کرتے اور پھر یہ لوگ اس گناہ کے عادی ہو گئے۔ اب بات یہاں تک آن پہنچی کہ یہ لوگ آپس میں اپنے ہی بستی کے لوگوں کے ساتھ رضامندی سے مرد دوسرے مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنے لگے، اور دوسری بستی سے اگر کوئی مہمان آتا تو وہ لوگ اس کو اپنی محفل میں لے جاتے اور وہاں اجتماعی طور پر اس سے زیادتی کرتے۔ پھر اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرما دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور عراق کے شہر بائبل کے رہنے والے تھے۔ پھر اللہ پاک نے کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم نے وہاں سے ملک شام کی طرف ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ فلسطین تشریف لے گئے اور حضرت لوط علیہ السلام اردن میں مقیم ہو گئے۔ پھر اللہ پاک کے حکم سے حضرت لوط علیہ السلام سدوم کے لوگوں کی ہدایت کے لیے سدوم تشریف لے گئے۔ دوستو، اہم بات یہ ہے کہ مردوں کی مردوں سے شہوت پوری کرنا یہ ایک ایسا گناہ تھا جو اس قوم سے پہلے کبھی کسی نے نہ کیا تھا۔ قرآن پاک میں قوم لوط کا ذکر 17 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، کیا وہ بے حیائی کرتے ہیں جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی؟ تم مردوں کے پاس شہوت
سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ سن کر ان کا کہنا سننے کی بجائے جو جواب دیا اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا تھا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا لیکن وہ اس بدفعلی سے باز نہ آئے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت لوط نے کہا کہ تم لوگ کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تو تمہارا اماندار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔ کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارا پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام مایوس ہونے کی بجائے قوم کو راہ راست پر لانے کی جدوجہد میں مصروف رہے، لیکن قوم میں گناہ پہ گناہ بڑھتا گیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ قوم خود حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے رب سے کہو کہ ہم پر عذاب بھیج دے، کیونکہ ہم تو اس کام سے باز نہیں آئیں گے۔ پھر اس کے بعد 3 فرشتے اللہ پاک نے قوم سدوم کی بستی میں حضرت لوط علیہ السلام کی طرف انسانی شکل میں بھیجے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب وہ فرشتے بستی کی طرف آئے تو ان کی ملاقات بستی سے باہر ہی حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے ہوئی۔ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی سے کہنے لگے کہ ہم مسافر ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آج رات اسی بستی میں رک جائیں، کیا یہاں ہمیں ایک رات رہنے کے لیے کوئی جگہ مل سکتی ہے؟ لڑکی ان سے کہنے لگی کہ آپ لوگ یہیں پر رکیں، میں اپنے والد سے اس بات کا ذکر کرتی ہوں۔ لڑکی حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئی اور پریشانی میں کہنے لگی، ابا جان، بستی کے کنارے پر میں نے 3 نہایت ہی خوبصورت نوعمر لڑکے دیکھے جو ہماری بستی میں رات رکنا چاہتے ہیں، اور میں نے ان کو بستی کے باہر رکنے کا کہا ہے، کیونکہ اگر ان کو بستی کے لوگوں نے دیکھا تو وہ ان لڑکوں کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کریں گے جیسا کہ یہاں پر عام ہے۔ خیر، حضرت لوط علیہ السلام بستی کے کنارے گئے اور ان انسانی شکلوں والے فرشتوں کو چھپ چھپا کر اپنے گھر لے آئے۔ مفسرین اور تاریخ دان لکھتے ہیں کہ وہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، لیکن وہ نہایت ہی خوبصورت نوعمر لڑکوں کی شکل میں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلا کافروں سے ملی ہوئی تھی، اس لیے اس نے یہ راز فاش کر دیا کہ ہمارے گھر میں 3 خوبصورت نوعمر لڑکے مہمان بن کر آئے ہیں اور لوط علیہ السلام ان کو چھپا رکھا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ بستی کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کی گھر کی طرف لپکے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، اور جب وہ دوڑتی ہوئی قوم ان کے گھر پہنچی، یہ لوگ پہلے ہی سے برے کام کیا کرتے تھے، تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، اللہ پاک سے ڈرو اور مجھے میری مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی ساستہ آدمی نہیں ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ بولے، اے لوط، کیا ہم نے تم کو سارے جہاں کی حمایت اور طرفداری سے منع نہیں کیا تھا؟ اور تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کچھ حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بد میں کس حد تک پہنچ چکی تھی۔ جب پوری قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کر لیا تو حضرت لوط علیہ السلام یوں فرمانے لگے، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ جب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو افسردہ اور پریشان دیکھا تو کہنے لگے، ہم کوئی انسان نہیں بلکہ ہم فرشتے ہیں، آپ کے رب کے حکم سے اس قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد فرشتے حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ اور آپ کی آل اولاد آج رات ہی اس بستی کو چھوڑ کر چلے جائیں، اور اپنے رب کا یہ حکم یاد رکھیے گا کہ جب اس بستی پر عذاب نازل ہو رہا ہو اور تم لوگ اس کو چھوڑ کر جا رہے ہو تو کوئی بھی پیچھے مڑ کر مت دیکھیے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام رات کو اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر نکل پڑے۔
ان کی بیوی وائلہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ ادھر بستی کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ایک پر مارا اور وہ سارے لوگ جو مجمع تھا وہ اندھا ہو گیا۔ یہ عذاب صرف ان لوگوں کے لیے تھا جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع تھے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اور انہوں نے لوط سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو اللہ کے حکم سے زمین سے اکھاڑا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر لے گئے، یہاں تک کہ بستی کے مرغوں اور کتوں کی آوازیں آسمان کے فرشتوں نے سنی اور پھر اس ساری بستی کو زمین پر دے مارا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ان لوگوں پر پتھروں کی بارش کی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس کو وہ آ کر لگتا تھا۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔